بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز بنی کینکا کی بستی میں کوئی بازار لگا۔ اس بازار میں انصار کی ایک عورت دودھ بیچنے کے لیے گئی۔ دودھ بیچ کر وہ سونار کی دکان پر کوئی زیور خریدنے گئی۔ اس سونار یہودی نے اس عورت کو چھیڑا۔ ایک انصاری نے جو بازار میں گئے ہوئے تھے، انصاری عورت کو مظلوم دیکھ کر اس کی حمایت کی۔ ادھر ادھر سے یہودی جمع ہو گئے اور انصاری پر حملہ کر دیا۔ اس فساد میں وہ انصاری شہید ہو گئے۔ ان کے ہاتھ سے بھی ایک یہودی مارا گیا۔ اس خبر کو سن کر دوسرے مسلمان جو وہاں اتفاقاً موجود تھے وہ پہنچے۔ یہودیوں نے فوراً مسلح ہو کر حملہ کیا۔ یہ خبر مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو لے کر پہنچے اور یہودیوں کو مسلح اور آمادہ قتال پایا۔ غرض مقابلہ ہوا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ بنی کینکا جن میں 700 آدمی جنگجو تھے، ان میں 300 زرہ پوش بھی تھے، اپنے قلعے میں محصور ہو گئے۔ بنی کینکا سیدنا عبداللہ بن سلام کی برادری تھی۔ مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ 15-16 روز کے محاصرے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان قلعے پر قابض ہو گئے اور تمام بنی کینکا کو گرفتار کر لیا۔ جو بنی کینکا کے 700 آدمی گرفتار ہوئے تو سب کو یقین تھا کہ یہ ضرور قتل کیے جائیں گے، مگر عبداللہ بن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا اور بظاہر مسلمانوں میں شامل تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفارشی ہوا کہ ان یہودیوں کو قتل نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قدر متعامل تھے، مگر عبداللہ بن ابی نے بار بار اور باسرار سفارش کر کے سب کی جان بخشی کرا لی اور سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ ان سب کو خیبر تک نکال آئے۔ عبداللہ بن ابن درپردہ ان یہودیوں کا ہمدرد تھا اور اسی لیے اس نے سب کی جان بخشی کرانے میں گویا اپنا حق دوستی ادا کیا۔ ان میں سے ایک یہودی کعب بن اشرف نے اب اعلانیہ مسلمان عورتوں کے نام عشقیہ اشعار میں استعمال کرنے شروع کیے۔ اس سے مسلمانوں کو سخت صدمہ ہوتا تھا۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تدبیریں اور سازشیں شروع کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت باہر نکلنے میں احتیاط سے کام لیتے تھے۔ جب کعب بن اشرف کی شرارتیں حد سے بڑھ گئیں تو ایک صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شریر کے قتل کی اجازت حاصل کرنے کے بعد کئی اور دوستوں کو ہمراہ لیا اور اس کے گھر جا کر اس کو قتل کیا۔ کعب بن اشرف کے بعد سلام بن حقیق نے اسی قسم کی شرارت پر کمر باندھی اور وہ اپنی شرارتوں میں کعب بن اشرف سے بھی بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا دشمن بن گیا۔ بنو خزرج کے 8 نوجوانوں نے اس کو قتل کیا۔